اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب استطابہ مرتدین، حدیث نمبر 6923، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسحرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے قرہ بن خالد سے کہا، مجھ سے حمید بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے کہا، میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشعار قبیلے کے 2 شخص تھے، نام نامعلوم، ایک میرے دائنے طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف۔ اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، دونوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی، یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس، راوی کو شک ہے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں، جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے، لیکن ابو موسیٰ یا عبداللہ بن قیس تو یمن کے حکومت پر جا خیر ابو موسیٰ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے معاذ بن جبل کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے، سواری سے اترو، گدے پر بیٹھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا، نام نامعلوم، جس کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، اجی تم سواری پر سے اتر کر بیٹھو تو؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے گا۔ 3 بار یہی کہا، آخر ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اب دونوں نے رات کی عبادت، تہجد گزاری کا ذکر نکالا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں۔ حدیث نمبر 6924، اردو ترجمہ۔ جو شخص اسلام کے فرض ادا کرنے سے انکار کرے اور جو شخص مرتد ہو جائے، اس کا قتل کرنا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا، مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا۔ البتہ کسی حق کے بدل اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے، اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 6925، اردو ترجمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم خدا کی، اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے، یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے۔ حدیث نمبر 6926، اردو ترجمہ۔
اگر ذمی کافر اشارے کنائے میں علیہ السلام کو برا کہے، صاف نہ کہے، جیسے یہود علیہ السلام کے زمانے میں السلام علیکم کے بدلے السلام علیک کہا کرتے تھے۔ ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن مروزی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ بن حجاج نے، انہوں نے حشام بن زید بن انس سے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے دادا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک یہودی علیہ السلام پر گزرا، کہنے لگا السلام علیک، یعنی تم مرو۔ علیہ السلام نے جواب میں صرف وعلیک کہا، تو بھی مرے گا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا تم کو معلوم ہوا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیک کہا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حکم ہو تو اس کو مار ڈالیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب کتاب والے یہود اور نصارہ تم کو سلام کیا کریں تو تم بھی یہی کہا کرو، وعلیکم۔ حدیث نمبر 6927 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے سفیان بن عینیہ سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا یہود میں سے چند لوگوں نے آن رسول وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی، جب آئے تو کہنے لگے السلام علیک، میں نے جواب میں یوں کہا علیک السلام واللعنت۔ آن رسول وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو جواب دے دیا، وعلیکم۔ حدیث نمبر 6928 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے سفیان بن عینیہ اور امام مالک سے، ان دونوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ جب تم مسلمانوں میں کسی کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیک کہتے ہیں، تم بھی جواب میں علیک کہا کرو۔ حدیث نمبر 6929 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے والد نے، کہا ہم سے اعمش نے، کہا مجھ سے شقیق ابن سلمہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے میں اس وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے، ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ حدیث نمبر 6930 اردو ترجمہ۔ خارجیوں اور بے دینوں سے ان پر دلیل قائم کر کے لڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد یعنی ایمان کی توفیق دینے کے بعد ان سے مواخذہ کرے جب تک ان سے بیان نہ کرے کہ فلاں فلاں کاموں سے بچے رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اس کو تبری نے وصل کیا، خارجی لوگوں کو بدترین خلق اللہ سمجھتے تھے، کہتے تھے انہوں نے کیا کیا، جو آیتیں کافروں کے باب میں اتری تھیں ان کو مسلمانوں پر چیپ دیا۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے والد نے، کہا ہم سے اعمش نے، کہا ہم سے خشیمہ بن عبد الرحمن نے، کہا ہم سے سوید بن غفلہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں تم سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو قسم خدا کی اگر میں آسمان سے نیچے گر پڑوں یہ مجھ کو اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھوں۔ ہاں جب مجھ میں تم میں آپس میں گفتگو ہو تو اس میں بنا کر بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لڑائی تدبیر اور مکر کا نام ہے۔
دیکھو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے آخر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بیوقوف ہوں گے، ان کی عقل میں فطور ہوگا، ظاہر میں تو ساری خلق کے کلاموں میں جو بہتر ہے یعنی حدیث شریف وہ پڑھیں گے، مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق تلے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہتا۔ تم ان لوگوں کو جہاں پانا بے تامل قتل کرنا، ان کو جہاں پاؤ قتل کرنے میں قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری کتاب استتاب المرتدین کی حدیث نمبر 6923 سے 6930 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔